ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر رینجرز اور سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ آپریشن کے فیصلہ کن مرحلے کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں, جب انہوں نے کل آصف علی زرداری صاحب کے معتمد خاص اور مبینہ فرنٹ مین ڈاکٹر عاصم حسین, جو کہ مشیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں, ان کو گرفتار کیا اور آج عدالت میں پیش بھی کر دیا ہے دہشت گردی کے 90 روز کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے انکشافات پر مبنی, ڈاکٹر عاصم حسین کے انکشافات پر مبنی جو باتیں سامنے آئیں گی اس میں شاید ایک ایسے گروہ کا بھی انکشاف ہو جو بڑی بڑی سیاسی شخصیات پر مشتمل ہے, جس نے نہ صرف کرپشن کے پیسوں سے, اربوں روپے کرپشن کے پیسوں سے پراپرٹیز پہ قبضہ کیا کراچی میں, بلکہ ٹیررزم کو سپورٹ کیا, ٹیررزم کو سپانسر کیا. اس بات کے اوپر خورشید شاہ صاحب اتنا بھرم ہوئے آج کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ اگر آصف علی زرداری صاحب تک بات گئی تو پھر جنگ کا آغاز ہوگا. حالانکہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس گروہ کے اندر آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں زرداری صاحب کے. ان پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہی لیا جا رہا ہے کہ اب زرداری صاحب پہ بھی ہاتھ شاید پڑ جائے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں. عمران صاحب بہت وارم ویلکم. پہلا سوال تو اسی حوالے سے رہے گا آپ سے, واٹس یور پارٹی اینڈ واٹس یور ٹیک؟ الیکشن جیت کے آ جاؤ اسمبلی میں, جتنی مرضی کرپشن کرو, کوئی آپ کے اوپر ہاتھ ڈالے, جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے ہوا کیا ہے کہ ان سیاستدانوں نے پہلے تو بے نظیر اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پہلے دور میں کیا ہوا, انہوں نے کہا تم کرپٹ ہو, اور جب دوسروں کی باری آئی نواز شریف کی تو پیپلز پارٹی نے کہا تم کرپٹ ہو. دونوں کی پوری ٹرمز پوری نہیں ہوئی. پھر دوسری باری آئی, انہوں نے کہا کرپشن کے کیسز کیے, اور اس کے بعد جب پھر نون لیگ کی باری آئی, ان کے اوپر کرپشن کیسز کیے. تو جب یہ اپوزیشن میں جاتے تھے تو یہ دوسروں کو کرپٹ کہتے تھے, وہ ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ کے, اور بیچ میں پھر انٹروینشن ہو جاتی تھی, مڈ ٹرم الیکشنز ہو جاتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا آپس میں بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب نے 2007. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اصل میں وہ چارٹر آف مکمکہ تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسی بیوقوف ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ کے اور دوسروں کو فائدہ کروا دیتے ہیں, تو کیوں نہ ہم آپس میں مل جائیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ ہم خود اپنا نیب بنا الزامات میں بھی معافی مانگ لی ایک دوسرے سے, انہوں نے وہ بھی معافی مانگ لی, اور بڑے بڑے الزامات. نواز شریف نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا تھا, یہ پرویز مشرف نے نہیں ڈالا تھا, یہ نواز شریف نے ڈالا تھا جیل میں. اور گھوڑوں کے مربوں کا الزام تھا, سوئس کیس سرے محل کے, انہوں نے نواز شریف نے ڈالے تھے, اور اس ملک کا کروڑوں روپیہ ان کیسز پہ خرچ کیا گیا تھا. باہر پیسے دیے گئے تھے باہر کے وکیلوں کو جنہوں نے سوئس میں کیس کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا نیب بنا دیا دونوں نے مل کے, اور اپنے الیکشن کمشنر بھی بنا دیے, جو میں ابھی آؤں گا, یہ جو تیسری وکٹ گری ہے اس کے اوپر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے اپنے الیکشن کمشنر کھڑے کیے, اور اپنے کیئر ٹیکر لے آئے مکمکا کر کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی ملک کی بندر بانٹ کریں, باقی ساروں کو بھی ملا لیا, فضل الرحمان بھی ساتھ آ گئے, ANP کو بھی ساتھ ملا لیا, MQM کو بھی ساتھ ملا لیا, اور انہوں نے اپنی اپنی جاگیریں پاکستان کی بندر بانٹ کر کے سب کھانا شروع ہو گئے. اب اصل میں تو یہ جو آپ نے ابھی کراچی کی بات کی, اور ڈاکٹر عاصم حسین جو فرنٹ مین ہے زرداری صاحب, عاصم حسین کی, اصل میں تو ذمہ داری نواز شریف کی ہے. پکڑنا تو نواز شریف کو چاہیے, پکڑ رینجرز رہے, اور پکڑنا نواز شریف کو اس لیے چاہیے کہ کیسز انہوں نے اس ملک کے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کیسز کیے ان پہ. انہوں نے نواز شریف کی ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں الیکشن سے پہلے, شہباز شریف کے میں پیڑ پھاڑ کے آصف زرداری کا پیسہ لے کے آؤں گا, ان کے جو $60 ملین باہر پڑے ہم واپس لے کے آئیں گے, الیکشن سے پہلے یہ سٹیٹمنٹس تھی. الیکشن کے بعد آ کے پہلے تو چپ کر کے انڈرسٹینڈنگ دی, جب ہمارا دھرنا ہوا تو دونوں اکٹھے ہو گئے, اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلیوں میں آصف زرداری نے بعد میں کہا بھی ہے کہ ہم نے نواز شریف کو بچایا تھا. وہ ابھی بھی کہتے ہیں, آج بھی خورشید شاہ صاحب گئے, ہم دستے راستے آپ کے سیاستدان اور آپ ہمارے خلاف ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی جو کہ انصاف مانگ رہی تھی الیکشن کا, جو ثابت ہو گیا کہ ہم ٹھیک وجہ سے دھرنا کر رہے تھے, صرف 4 ہی حلقے. سر اس میں آتا ہوں, لیکن میں کہوں اس پہ دونوں اکٹھے ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بندر بانٹ کی ہوئی تھی انہوں نے ملک کی. آج جنرل رحیل کو کیوں قوم اتنی پذیرائی دے رہی ہے, خاص طور پہ کراچی میں, سارے پاکستان میں. آج آپ پول کروا لیں, جنرل رحیل سب سے پاپولر آدمی کیوں ہیں؟
کیونکہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا نواز شریف کو حکومت میں آ کے وہ آج جنرل رحیل کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ کریڈٹ نہیں دیں گے نواز شریف صاحب کو رینجرز آپریشن کا اور کراچی میں آپریشن کا اور جو بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کرپشن؟ نواز شریف کا تو یہ حال ہے کہ ہر دوسرے دن اپنی جنرل رحیل کے ساتھ تصویر کھچا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے جی جنرل رحیل، لوگوں کو بتانے کے لیے. اور یعنی آپ کو ضرورت کیا جنرل رحیل سے تصویر کھچانے کی؟ جدھر جانے ہوتے جنرل رحیل کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہے یہ. بات یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن انہوں نے دھاندلی سے جیتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں دونوں نے مکا کیا. ان کو پتہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کی مدد نہ کرتی اور سارے کھڑے ہو جاتے، ساری پارٹی 21 پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں. سر آپ کا پارٹی سٹینس کیا ہوگا کہ اگر جیسا خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عاصم حسین کے ذریعے اگر آپ زرداری صاحب پہ ہاتھ ڈالیں گے تو جنگ کی ابتدا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ What will be your party میں stance؟ کہتا ہوں پاکستان کا سنہری دور شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ نیا پاکستان بننا شروع ہو گیا ہے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک عوام ساتھ کھڑی ہے. عوام تنگ آ چکی ہے ان کی، 30 سال سے ان کو دیکھ رہی ہے. دونوں آتے ہیں باریاں لے کے چلے جاتے ہیں، خود امیر ہو جاتے ہیں، قوم غریب ہو جاتی ہے. اربوں روپے کا سکینڈل ہے سر ڈاکٹر عاصم پہ جو اس نے ٹھیکے دیے سی این جی کے اور چائنا کٹنگ اور اپنے ہاسپٹل کی بھی انہوں نے آگے کی ہے، ایکسٹینڈ کی ہے اپنی غیر قانونی زمین جو ہے. اور یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب کے نوٹس کے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ مجھے بتائیں کہ زرداری جو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی ایک میجر پارٹی کا چیئرمین ہے، بھئی اس کا کام کیا ہے؟ پاکستان میں نہیں ٹائم گزارنا. کدھر سے آتا پیسہ ان کے پاس؟ میں انگلینڈ کے اندر میں نے 18 سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی ہے، مجھے پتا ہے وہاں خرچہ کیا ہے. 170 روپے کا پاؤنڈ ہے، ایک پاؤنڈ 170 روپے کا ہے. تو وہاں رہنا کوئی سستا تو نہیں ہے. یہ جب جا رہے ہیں منہ اٹھا کے باہر جا رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹس میں جا رہے ہیں. جیٹ اترتا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ، وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ بلاول ہاؤس. یعنی یہ رہن سہن، یہ کوئی غریب ملک جیسے 10 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. یہ کدھر سے بادشاہ؟ گھر ان کے محلات دیکھیں، سب دیکھیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے. ساروں کے ایمریٹس ہل کے اندر، ایمریٹس ہل میں کم از کم کوئی 2-3 ارب روپے کا گھر ملتا ہے وہاں. یہ کدھر سے پیسے آئے ان کے پاس؟ 430 ارب روپے کی 2 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں پراپرٹی لی ہے. یہ کون، کس کا پیسہ ہے یہ اس غریب قوم کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو قوم خوش ہے، قوم چاہ رہی ہے کہ احتساب ہو. اگر ڈاکٹر عاصم نے اچھا میں ایک اور بات کہوں، جی یہ کہتے ہیں نا جی سندھ میں مداخلت ہو رہی ہے. میں آج کہتا ہوں کہ کوئی بھی، میں جنرل رحیل کو کہتا ہوں، میں رینجرز کو کہتا ہوں، کسی کو پختونخوا میں وہ پکڑنا چاہتے ہیں جو کرپشن میں، ہم ان کا ساتھ آپ دعوت دے رہے ہیں ایک چیک ہم ان کو جنرل رحیل اور رینجرز کو آپ دعوت دے رہے ہیں. ہمیں، کیونکہ مجھے ڈر کسی کا نہیں ہے. مجھے تو فکر نہیں ہے کہ میں نے کرپشن کروائی ہو تو مجھے ڈر ہے. خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کرپشن خیر پختونخوا میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، سندھ کے ساتھ تعصب بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فی الحال چل رہا ہے پنجاب میں بالکل کرپشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو پھر رینجرز کراچی بھی جا رہی ہے. سارا شریف خاندان پیسہ بنانے پر نکلا ہوا ہے. یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ اقتدار، میں آج اقتدار میں آ کے آج بزنس شروع کر دوں پختونخوا میں آپ کو 1 سال میں اربوں پتی بنا کے دکھا سکتا ہوں اپنے آپ کو. سر وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا فیئر بزنس ہے نا، ان کا رائٹ ہے، بزنس مین تو ہے نا وہ. اگر ان کے بیٹے بزنس کر رہے ہیں، ان کا ایک بیٹا سیاست میں، مجھے بتائیں آج پریزیڈنٹ اوباما بزنس شروع کر دے، وہ 1 سال کے اندر سارے پاکستان کو خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ بنا سکتا ہے. اوبویسلی امریکہ، برطانیہ کا جو سالانہ انکم ہے وہ تقریباً سارے 55 مسلمان ملکوں کے برابر ہے. ان کا آج ڈیوڈ کیمرون شروع کر دے بزنس تو وہ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کپڑے کی دکان کیوں بند کی؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے میری بزنس ہے. عمران صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سر یہ بتا دیجیے اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نہ خاصا ڈاکٹر عاصم حسین نے کنفیشن کر دیا کہ زرداری صاحب کے کہنے پہ مبینہ طور پہ سرغ ہوتا رہا تو پاکستان کی سیاست کدھر جائے گی؟ سندھ میں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو تو آپ مانے نا. ابھی تو آپ بھی وہاں پہ جڑیں نہیں پکڑی، نواز شریف صاحب کے متعلق بڑا اینٹی سینٹیمنٹ ہے وہاں پہ. تو زرداری صاحب کو اگر آپ سائیڈ لائن لگائیں گے تو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جنگ کی ابتدا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ ڈسٹیبلٹی ہو جائے گی؟ خورشید شاہ صاحب بالکل غلط بات کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کو کہنا چاہیے کہ اگر آصف زرداری کرپشن میں ملوث ہیں ان کو پکڑو، یہ ان کو کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جی آصف زرداری کو پکڑ لیں گے تو جنگ ہو جائے گی. کون جنگ ہو جائے گی؟ کون لڑے گا؟ جنگ ہوتی ہے نظریے کے اوپر. اگر کوئی نظریاتی انسان جو کہ کسی نظریے کے، اس کے پیچھے لوگ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مفادات کے پیچھے جو آدمی، اچھا تم یہ پیسے کھا لو، اتنے کھا لو. نواز شریف مجھے بتائیں 1.5 کروڑ ووٹ لیا نا انہوں نے اس باری، کہتے ہیں نا 1.5 کروڑ ووٹ لیا ہے.
تو جب سعودی عربیہ سے 8 سال کے بعد واپس آئے تھے 200 لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ تو زرداری صاحب کے لیے بھی لوگ نہیں نکلیں گے آپ کے خیال میں؟ اس کے نواز شریف کے لیے تو 200 نکل گئے ہیں, آصف زرداری کے لیے 10 بھی نہیں نکلیں گے. اس کی وجہ آصف کیا ہے؟ زرداری مجھے پاکستان تو ہوتے نہیں ہیں وہ. سر آپ کیوں سوچتے ہیں اتنی بڑی پارٹی کے وہ کو چیئرمین, آپ کیوں سوچتے ہیں سر کیونکہ لیے ایک بھی پہلے تو کو چیئرمین پارٹی کا بنا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر. جناب میری بیوی نہیں ہے, مجھے کہہ کے دیے, میں کاغذ کسی کو نہیں دکھاؤں گا, لیکن اس کاغذ میں انہوں نے کہا کہ میں ہوں اب. اور آپ کہہ رہے ہیں پاپولر لیڈر نہیں ہو اس لیے لوگ نہیں نکلیں گے اگر ہاتھ پڑتا ہے ان کے اوپر سیکیورٹی اداروں کا. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں سندھ کے لوگ پاگل ہیں کیا؟ وہ بیوقوف ہیں, ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. سندھ کے لوگ تو سب سے زیادہ پسے ہوئے ہیں. آپ آصف زرداری اور نواز شریف سے پولیس ہٹا دیں بس. ان کے سندھ کے اندر اور پنجاب کی پولیس کو غیر جانبدار کر دیں, یہ حکومت کر کے دکھا دیں مجھے. جس طرح ہماری پختونخوا کی پولیس آج غیر جانبدار ہے, سینٹ کی کمیٹی نے خود جا کے کہا دیکھا پولیس کی فنکشننگ, سارے آج جانتے ہیں کہ پختونخوا کی پولیس کوئی جھوٹی ایف آئی آر. لیکن آپ ان دونوں صوبوں کے اندر پولیس غیر جانبدار کر دیں, یہ مجھے 5 دن حکومت کر کے عمران صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اینگل سے تو خوشی شاہ صحیح رو رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان ختم ہو گئے, ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, رینجرز کر رہی ہے, پولیس نہیں کر رہی, آپ کی صوبائی حکومت نہیں کر رہی. زرداری صاحب کی کوئی مبینہ کرپشن ہے, ان کا کوئی فرنٹ مین پکڑا جاتا ہے, رینجرز کر رہی ہے, پولیس نہیں کر رہی, وہاں کی حکومت نہیں کر رہی. تو سیاستدان تو فیل ہو گئے نا سندھ میں ایٹ لیسٹ تو فیل ہو گئے وہ. مطلب نواز شریف صاحب بھی فیل ہو گئے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوں گے یہ سب کچھ ہو, ادروائز تو انہوں نے کیسز کھولے ہوتے, یوسف رضا گیلانی کے کئی سالوں سے کھولے ہوتے, انہوں نے تو نہیں کھولے. تو فوج ہی سب کچھ کر رہی ہے, پھر سیاستدانوں کیا فیوچر ہے سر اس ملک میں؟ یہ بتانا آپ بھی سیاستدان. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل رحیل آج پاکستان کے پاپولر انسان اس لیے ہیں کہ لوگ تنگ آئے ہوئے ان کی چوری سے. آج لوگ, آپ کو پتہ ہے جب جنرل مشرف شروع میں آئے تھے سب سے پاپولر آدمی تھے, کیوں تھے؟ انہوں نے 15 نومبر 99 کو مجھے یاد ہے, انہوں نے 15 بڑے بڑے نام سیاستدانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. ایک دم ان کا گراف آسمانوں پہ چلا, کیوں؟ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اگر جنرل مشرف ان سب کا احتساب کر دیتے بجائے این آر او دینے کے, آج جنرل مشرف کی قائد اعظم کے باہر شریف کو مزید کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ 1 سال رہ گیا آپ کے خیال میں کراچی آپریشن کے علاوہ ان کو آپ ایز اے پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اور دیکھیں کراچی میں تو لوٹ مار ہے نا, کراچی میں تو آپ کوئی قانون ہے ہی نہیں. کراچی میں تو ایم کیو ایم جو مرضی چاہتی ہے کراچی میں کرتی ہے, اور سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے وہ کرتی ہے. تو ان دونوں پارٹیز, پولیس بالکل ناکام ہو گئی ہے کیونکہ وہ بالکل انہوں نے پولیس کو غیر سیاسی چھوڑا نہیں ہے, اس میں سیاسی بھرتیاں کی ہوئی ہیں. اور نصیر اللہ بابر کے پولیس کے آپریشن کے بعد جو انہوں نے پولیس والوں کو قتل کیا تھا ایم کیو ایم نے, اس کے بعد پولیس کی تو حیثیت ہی نہیں رہی. تو اب پولیس کے اوپر تو کوئی اعتماد کسی کو نہیں ہے, نہ سندھ میں ہے نہ کراچی میں ہے. رہ گئے رینجرز, اور رینجرز ہیں صرف اس لیے ان کو پروٹیکشن ہے فوج کے نیچے ہیں. اور فوج لوگ اس لیے, اب کراچی کے لوگ اس لیے خوش ہیں کہ کرائم نیچے چلی گئی ہے, ٹارگٹ کلنگ نیچے چلی گئی ہے. تو سر صوبائی حکومت کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ کوئی نہیں ہے ہی نہیں ان کی. انہوں نے, ان کی کریڈیبلٹی ہونی نہیں تھی. اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو جاتے یہ رزلٹ بھی نہ آتا. رائٹ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو اس طرح کام کرنا چاہیے, چاہے زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, جہاں تک جا رہا ہے میرٹ پہ ہاتھ ڈلنا چاہیے, گن صاف ہونا چاہیے؟ کامران, ہمارے پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور ایک کمزور کے لیے. یہ کلاسک اگزامپل ہے آپ کا کہ چھوٹے چوروں کو پکڑ لیتے ہیں, بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو جی اب یہاں انقلاب آ جائے گا, یہاں خون ہو جائے گا. یہ کیا مطلب ہوا؟ ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس ملک میں یہ چھوٹے چوروں نے ملک کو تباہ نہیں کیا, یہ بڑے ڈاکوؤں نے کیا ہے جو آدھے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. پرویز رشید صاحب نے کہا, میں آپ کے اس کے اوپر آ جاؤں الیکشن کی صورتحال کے اوپر. پرویز رشید صاحب نے بیان دیا کہ این 122 میں آپ آج آپ کی ضمانت ضبط کر دیں گے, لیکن اس پہ میں آپ سے لوں گا کمنٹ. لیکن اس سے پہلے ویوز, عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہاسپٹل کے بیڈ سے انہوں نے کنسسٹنٹلی 4 حلقوں کی بات کی, 3 میں ان کو کامیابی ہو چکی, چوتھا خواجہ آصف صاحب کا حلقہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. عمران صاحب نے کہا کیا پہلے دن سے, یہ بات ان کی صحیح ہے غلط ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ذرا, کہ کیا 4 حلقوں کی بات پہلے دن سے کہی یا بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ واچ اٹ. میں آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں ان 4 کنسٹیٹوئنسیز میں مکمل طور پہ تفتیش کروائیں.
اور تھم امپریشن سے. اس سے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم اس نتیجے پہ آ جائیں گے کچھ نہیں, دھاندلی نہیں ہوئی, ہم بھی سارے تسلیم کر جائیں گے, ووٹرز بھی تسلیم کر جائیں کہ آپ غلط ہیں, لیکن کروائیں ضرور. اس موقع کو آپ نہ ضائع کریں. کہ یہ جو 4 حلقے ہیں ان میں سے 2 کے اوپر تو کم از کم یہ انگوٹھوں کی ویریفیکیشن سے ریکاؤنٹنگ کروائی جائے, اور اگر یہ ہو گیا تو ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوا کیا الیکشن کے اندر. جی, تو ہاسپٹل سے آپ کہہ رہے تھے 4 حلقے, ہم نے ویڈیو بھی ابھی چلا دی ہے اس کی. اب آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے اگر ان 3 حلقوں پہ الیکشن ہوتا ہے؟ کہ پرویز رشید صاحب کی آج ہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی N122 میں عمران صاحب خود بھی آ جائے نا, ہم زمانہ ضبط کرا دیں گے. میں جب ہسپتال کے بسترے میں جب میں ٹی وی کے اوپر دیکھا رزلٹ, میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ نے اپنی تاریخ میں کبھی 85 لاکھ سے زیادہ ووٹ نہیں لی. 85 لاکھ ان کے میکسیمم ووٹ تھے. نواز شریف جب باہر سے واپس آتے ہیں 2008 میں, 8 سال کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی پاپولیرٹی کی پیک ہوتی ہے تو ان کو 68 لاکھ ووٹ پڑتی ہے. اور 2013 میں پنجاب کے بدترین 5 سال جدھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی, کیونکہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے بجلی ادھر چلی گئی صوبوں کے پاس, تو لوڈ شیڈنگ شروع, کسان تباہ, بزنس مین تباہ, تاجر تباہ, سٹوڈنٹ سڑکوں پہ انہوں نے امتحانوں کے ان کے غلط کر دیے, سول سرونٹ سڑکوں پہ, یعنی اتنا برا پنجاب کا حال نہیں ہوا. تو ان کو 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ پڑ گئی. تو اس وقت آپ نے چیلنج کیا, مجھے تب سے پتا چل گیا, وہ تو آپ جیت گئے 3. اچھا سنیں نا, مجھے پتا تو تب چل گیا. ٹھیک ہے, اب سمجھ آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی کہ ہوا کیا ہے. مجھے ایک دم تو نہیں پتا چلا ہوا کیا, انہوں نے کیا کیا ہے. اب تو خورشید شاہ صاحب کی کل کی آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھی ہے یا نہیں, انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے نون لیگ کے ساتھ مل کے ہم نے الیکشن 4 پروونشل الیکشن کمیشن اپنے مکا کر کے ہم نے پوائنٹ لیکن آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کے خلاف. وہ تو چھوڑے نا, وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, ان کے پروٹیسٹ سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن انہوں نے جو بات کہی میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو آج, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس کا وعدہ ہے کہ یہ سچ سامنے آئے گا. اور وہ سچ کیا تھا, انہوں نے مل کے اپنے الیکشن کمشنر صوبوں میں کھڑے کیے, اور انہوں نے کہا کہ نون نے جسٹس کیانی کو کہا کہ ہمارا الیکشن کمشنر بناؤ پنجاب کا. اچھا, یہ خورشید شاہ کا بیان میں بتا رہا ہوں. انہوں نے اور چودھری نثار کے بیچ, اور خورشید صاحب نے معافی مانگی کہ میں نے غلطی کی, ہمیں نہیں مکا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے سندھ میں لیا ہوگا نا. ہاں, انہوں نے سندھ میں لیا. اچھا, ان کا سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے, اس نے 1.5 سال پہلے خورشید شاہ کو کہا کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہیں کہا ایک آدمی پاکستان کی الیکشن کمیشن چلا رہا ہے, کیونکہ وہ تو ریزائن کر کے چلے گئے تھے فخر الدین ابراہیم, اور وہ ہے جسٹس ریاض کیانی. اور انہوں نے کہا یہ آل ان آل ہے, اور یہ کون ہے, یہ نون کا آدمی ہے. اب اس نے کیا کیا, یہ جسٹس ریاض کیانی نے پہلے تو انہوں نے پورا مل کے ایکسٹرا بیلٹس پہنچائے ریٹرننگ آفیسرز کو. ٹھیک ہے, جسٹس ریاض کیانی کا کنیکشن تھا رمدے کے ساتھ. اچھا, اور رمدے کا کنیکشن اور چیف جسٹس آپ نے اٹھائی نہیں وہاں پہ جوڈیشل کمیشن. لیکن میری بات سنیں, یہ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. اب چیزیں تو سامنے آ گئی نا. خورشید شاہ نے کہا کہ ریاض کیانی کو بنایا, ریاض کیانی کا کنیکشن ہے رمدے کے ساتھ. انہوں نے کیا کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو وہ الیکشن کمیشن کے کنٹرول سے باہر نکال دیا. ریٹرننگ آفیسرز نے ایکسٹرا بیلٹ مانگے. ایک حلقے میں, میرے حلقے میں 3 ایکسٹرا, خواجہ سعد رفیع کے 1,20,000, کوئی پتہ نہیں کیوں مانگے. اور انہوں نے پنجاب کے 71 حلقوں کے اندر ایکسٹرا بیلٹس منگوائے, ایکسٹرا بیلٹس, اور وہ اپنے رکھ لیے. یہ سارا جے سی کے اندر آیا ہے. جوڈیشل کمیشن میں چیزیں انکشاف ہوا ہے. عوام کو پتہ انہوں نے کیا, اس نے اپنے پاس بیلٹ رکھ لیے غیر قانونی طور پہ. اس کے پاس جانے نہیں چاہیے تھے ریٹرننگ آفیسر کے, وہ پولنگ سٹیشنز پہ جانے چاہیے تھے. وہاں رکھ کے کنسولیڈیشن پہ انہوں نے اندر ہی نہیں آنے دیا کینڈیڈیٹس کو, تاکہ کاؤنٹنگ کے اوپر وہ بیٹھے رہیں. انہوں نے نادرا کے اندر انہوں نے انگوٹھے ویریفائی کرنے تھے. اکثر انگوٹھے نہ ویریفائی ہوں. اب یہ بھی نہیں پتا کیوں. جو نادرا کا جو چیف تھا اس کو انہوں نے باہر بگا دیا, طارق ملک کو. اپنے ایک آدمی کو لے آئے جس کے اوپر کاظم علی شاہ نے کہا کہ یہ ملوث تھا, چھپانے کے لیے, دھاندلی کو چھپانے کے لیے. یہ جو بھی نادرا کا چیئرمین لے کے آئے ہیں, اس نے پوری کوشش کی میرے حلقے میں یا صادق کے حلقے میں کہ اس کو بچانے کے لیے.
اچھا نہ وہ ایک سسٹم تھا ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم UNDP نے انسٹال کیا تھا کمپیوٹرائز سسٹم. اس سے یہ تھا کہ جیسے ہی پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ آتا تھا وہ اسکین کر کے سیٹل کمپیوٹر ڈیٹا بیس پہ چلا جاتا تھا. نواز شریف تقریر کرتے ہیں 11:15 بجے ابھی 15% پولنگ ہوتی ہے اور وہ RMS سسٹم بند ہو جاتا ہے. وہ بند ہو جاتا ہے, کنسولیڈیشن پہ وہ نہیں آتے, اور فارم 15 جو ایکسٹرا بیلٹ اس کے پاس پڑی ہے 35% کا ریکارڈ ہی نہیں ملتا. اب وہ پتہ ہی نہیں وہ بیلٹ کدھر گئی ہے. انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے انہوں نے دھاندلی کی. اس کے بعد ریاض کیانی بیٹھ کے مین آدمی جنہوں نے اپیل سننی تھی 80% اپیلیں انہوں نے خارج کر دی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. 80% اپیلیں. ٹھیک ہے, لیکن تو میں نے تو 4 مانگے. اچھا تو میں نے تو 4 مانگے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ لوگ جاننا چاہیں گے آپ کی اس پہ آگے اسٹریٹجی کیا ہے. مطلب الیکشن لڑیں گے اسی الیکشن کمیشن کے اب مجھے یہ بتائیں نا, وہی ریاض کیانی بیٹھا ہوا ہے پنجاب, بالکل بیٹھا ہوا, وہی اس کے نیچے ساری الیکشن کمیشن بیٹھی ہوئی ہے, وہی پنجاب پولیس بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے تو پرویز رشید کہہ رہا ہے کہ پھر سے الیکشن لڑ لو. اچھا دوبارہ ضبط اپنے سارے ان کی پرانی عادت ہے, میاں صاحب کی جمخانہ کلب کی عادت ہے اپنا امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلنا. اب اپنے امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اپنا سارا پولیس تو پھر آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ابھی فی الحال ضمنی انتخاب. ہم انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے سیٹرڈے کو, ہم اس میٹنگ کو پورا اپنی اب اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہم اگر ضمنی الیکشن لڑتے ہیں نون لیگ کے نیچے, اسی گورنمنٹ کے نیچے, عملہ ان کا, ریاض کا ان کا بیٹھا ہوا اوپر, الیکشن کمیشن کے سارے لوگ, اور وہ لوگ. اچھا یہ بھی سنیں, اب یہ پھنس گئے ہیں یہ جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں, ان کے اب انٹرسٹ میں ہے کہ نون لیگ جیتے, کیونکہ اگر نون لیگ نہیں جیتے گی تو ان کی دھاندلی, اور دھاندلی میں تو یہ ملوث تھے. اچھا ہم اپیل کدھر کر سکتے تھے؟ آپ یہ قانون بھی دیکھ لینا. الیکشن ہو گیا ختم, اب ہم نے اپیل کرنی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی. ہم نے کس کے پاس جانا تھا؟ الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن کی جیب میں تھی, خود الزام وہ خود ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں ثابت کیا کرنا چاہتا تھا, میرے جو آپ نے, میں نے شروع میں نے کہا 4 حلقے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کھولو تاکہ اگلی الیکشن ٹھیک ہو. آج اگر ہم سٹینڈ اس کے اوپر نہیں لیتے, اور تو سر مور لائکلی یہ کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ ضمنی انتخاب وہ تو بھی ہم ڈسکس کریں گے سیٹرڈے کو. لیکن پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے الیکشن سے ڈیموکریسی نہیں آنے لگی, اور یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اوپر مک مکا کر کے یہ باریاں لیتے رہیں گے. آپ ان کو نہیں ہرا سکتے اس الیکشن سسٹم میں. لوگ نکلے ہیں 2013 میں, 2008 میں تو نہیں لوگ نکلے, 2013 میں سڑکوں پہ لوگ کھڑے تھے, لائنیں لگی ہوئی تھی. تو ووٹ ان کو اگر ووٹ پڑنا تھا, نون لیگ کو ووٹ پڑنا تھا, یہ جو ایکسٹرا پبلک آئی تھی 2008 میں پڑتا, 2008 میں نہیں پڑا. تو 2013 میں تو تحریک انصاف لڑی تھی, اس کے لیے ایکسٹرا لوگ آئے تھے. اور ہمیں اچھا یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کنٹیسٹ ہی کریں گے تو یاد صاحب دوبارہ اسپیکر کے طور پہ آئیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی پوسٹ خالی رکھنی ہے حکومت تک. یاد صاحب نے ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ پولیس ان کی, عملہ ان کا, الیکشن کمیشن کا, وہ ریاض کیانی ان کا, یہ سارے وہ اوپر بیٹھے ہو جنہوں نے 2013 الیکشن میں ریکارڈ توڑے ہیں دھاندلی کے, جن کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. جوڈیشل کمیشن کی اب رپورٹ پڑھ, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں عملہ پولیس ان کا, تو آپ اتنے وہ نہیں ہیں تو پھر کیا مطلب؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن کی اب رپورٹ تو پڑھ, ٹھیک ہے سر, میں اس میں تو انہوں نے صاف ان کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. بالکل اٹھائی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. پھر پروننٹ بات تو یہ ہوگی آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. ہم اس کا دیکھیں گے, ہمارے پاس ابھی کافی ہمارے ہتھیار ہیں کہ ہم نے کرنا کیا, لیکن اس طرح انہی کے پیچھے یہ تو ہم پاگل ہوں گے کہ وہی امپائر کھڑے کیے ہوئے جنہوں نے ہمیں پہلے ہرایا ہے, انہی امپائروں کے نیچے ہم جا کے پھر الیکشن لڑ لیں. 122 کا جن کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم نہ جیتے ہیں. بالکل ٹھیک. ریاض کیانی کے انٹرسٹ میں ہوگا اور الیکشن کمیشن کے انٹرسٹ میں کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں تو یہ ننگے ہو جائیں گے. تو یہ اسمپشن تو آرام سے نکالی جا سکتی ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے انڈر جو ہے وہ بڑا لیس لائکلی کہ تحریک انصاف ضمنی انتخاب میں جائے. نہیں, ہم پلان کر رہے ہیں, ابھی میں فیصلہ نہیں کیا, میری ٹیم مشاورت. مجھے لگ رہا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے سیٹرڈے کو. میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پاگل ہی ہوگا تو جائے گا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی انسین حرکت آپ کر سکتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ جنہوں نے پہلے دھاندلی میں کی تو آپ سے تھی, ایگری کر رہا ہوں, جن امپائروں نے پہلے ان کو جتایا تھا وہی کھڑے ہوں. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں لارجلی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیس لائکلی لگ رہا ہے. دیکھیں نا, اور دنیا میں کہیں تھوڑی سی غیرت ہو, ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے. مجھے بتائیں سنگاپور جیسے ملک میں ٹھیک ہے کرپشن کا چارج لگتا, منسٹر گولی مار لیتا ہے اپنے آپ کو. جاپان کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے. انگلینڈ میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, منسٹر ریزائن کر جاتا ہے. یہاں 21 پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی. یہاں جوڈیشل کمیشن کی 40 فائنڈنگز ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہوتی ہے؟ منسٹر جن پہ ایف آئی آر اور دوبارہ منسٹر بنے ہوئے. اچھا نہیں, انہوں نے کہا اور
یہ جو رپورٹ قاسم علی ملک کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد ان کا کوئی جواز ہے رہنے کا؟ جواز تو نہیں ہے لیکن پاکستان مورالٹی کا سر کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے نہیں یا مانے ورنہ بالکل آج جن منسٹر ایف آئی آر ہوئے وہ منسٹر نہ ہوتے. پاکستانی قوم میں اخلاقیات کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ جو لوگ شوکت خانم کے لیے اربوں روپیہ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ اور لوگ ہیں, یہ باہر جاتے ہیں عظیم لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے یہ بے غیرت ہے, ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, پیسہ ان کا خدا ہے, یہ پیسے کے لیے ہر گندا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے لوگ وہ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ بے غیرت ہیں, جن کو شرم نہیں آتی کہ ساری قوم آپ کے سامنے سب بے نقاب ہو چکے ہیں آپ, اور لیکن ہم نے ابھی بیٹھے رہنا ہے. 10 لاکھ روپیہ آپ کے ضمیر کی قیمت ہے, کیونکہ 10 لاکھ روپیہ مہینہ ان کی تنخواہ ملی ہوئی ہے, وہ اس پہ بکے ہوئے ہیں یہ اپنے. اس لیے کاظم علی ملک کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. اس نے کاظم علی ملک نے جو چیزیں کہی ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں اللہ کو جواب دے ہوں یا میں صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس دنیا میں ایک جانور کی طرح آیا ہوں, میں کیا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی طرف جاؤں یا میں قانون کی طرف جاؤں؟ کوئی پرسنل کمنٹس کو نہیں دینے چاہیے اس سین کے اندر. کیا مطلب کہ جی پرسنل تعریف اپنی کر رہے ہیں کہ جی میں ایک بڑا تعریف نہیں کی اس نے سارے ملک کو ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ میں ایک جج ہوں, میں پیٹ پالنے نہیں آیا, میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا, میں اللہ کو جواب دے ہوں. اور میں اس طرح کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی نہیں بات کرنا چاہتا, میں قانون کے اوپر جانا چاہتا ہوں. کس کے اوپر اشارہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن تھی ان کی آپ فائنڈنگز پڑھ لیں. 40 نہیں میں آخری سوال جی آخری چیز, جوڈیشل کمیشن کی 40 آبزرویشنز پڑھ لیں الیکشن کمیشن کی کوتاہیوں پہ, ہم نے پڑھی, ہم نے اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس کو الیکشن کو کہنا کہ زیادہ تر قانونی تھا. وہ انسلٹڈ فیل نہیں کر رہے سر. انہوں نے کل میٹنگ بلائی ہے الیکشن کمیشن, انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کو جواب دینی ہے, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم بےزتی محسوس نہیں کر رہے اس بات پہ کہ اس لیے ہم ریزائن نہیں کریں گے. غیرت ہو تو بےزتی ہو نا. یہ آپ کا کمنٹ ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میوزک بریک لیتے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آتے ہیں کوئک بریک. ویری وارم ویلکم بیک. عمران خان صاحب ایسا موجود ہے. عمران صاحب قومی اسمبلی کو واپس جا رہے ہیں, اب تو یاد صادق صاحب بھی نہیں رہے فی الحال قومی اسمبلی میں. کب واپس؟ مجھے میری کوئی یاد صادق سے ذاتی لڑائی نہیں تھی, لیکن میں صرف ایک ملک میں ایک الیکشن سسٹم جو آپ صرف میں مختصر بات کروں گا کہ مجھے سوچیں کہ جہانگیر ترین کا 2 کروڑ روپے سے اوپر خرچ ہوا انصاف لینے کے لیے. حامد خان وکیل تھے, ان کا خرچہ لیتا ہوا ہوگا, لیکن حامد خان آپ کا بھی لگ گیا. میرا 26 لاکھ تو صرف نادرا وہ ایک کرپٹ اوپر جو انہوں نے بے ضمیر چیئرمین بٹھایا ہوا ہے, اس کو شرم نہیں آئی کہ اس نے پوری کوشش کی. پیسے 26 لاکھ میں دے رہا ہوں, پوری کوشش کی صادق کو جتانے کے لیے. رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ پورا مطلب انہوں نے بائسڈ کاظم علی ملک نے لکھا کہ اس نے بالکل غلط بیانی کی, اس نے کوشش کی بچانے کے لیے, یعنی پیسے 26 لاکھ میں دے رہا ہوں تو میرا خرچہ لیتا ہوا, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں. اب سوچیں کہ اگر ہمیں 2.5 سال لگ گئے ہیں انصاف لینے میں, تو عام پاکستانی پڑھے لکھے لوگ, انجینئرز, ڈاکٹرز, جن کو لڑنی چاہیے, جن کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے, ان لوگ وہ بیچارے ان کا کیا, کیسے وہ لڑ سکتے ہیں پاکستان میں اس طرح کے کرپٹ سسٹم میں الیکشن. یہاں جو انصاف کا ہمارا جو انصاف کا قانون ہے, جو پاکستان کا انصاف کا نظام ہے, کامران وہ طاقتور کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ ظالم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ مجرموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ کمزور کے خلاف ہے. قانون تو وہ ہوتا ہے جو کمزور کو طاقتور کے سامنے ایک برابر رکھے. وہ قانون کون سا ہے کہ جو طاقتور, میں دھاندلی کر کے گورنمنٹ میں آ جاؤں, مجھے کوئی حاصل نہیں. آپ قومی اسمبلی جائیں گے یا صادق صاحب تو وہاں پہ نہیں ہوں گے فی الحال؟ میں قومی اسمبلی بالکل جاؤں گا. میرا تو آپ نے شرط لگائی تھی اب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا 122 کا میں نہیں جاؤں گا. میں نے, کیونکہ انہوں نے میرے سے بڑی بےہودگی کی تھی, اور ایک وکٹ بچی ہوئی ہے خواجہ آصف کی. خواجہ آصف صاحب نے سر کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو کوئی بندہ غلط پٹیاں پڑھاتا ہے یا ان میں کامن سینس کا فقدان ہے. انٹرویو کیا انہوں نے, کہتے ہیں میں نے تو اسٹے لیا ہوا نہیں ہے, ان کو غلط انفارمیشن کوئی دے رہا ہے. خواجہ آصف میرے سے, اگر اس نے الیکشن جائز طریقے سے جیتا ہے, مجھے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان آپ 3 حلقوں میں جیتے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھی کھولیں. میں نے اسی وقت پٹیشن لکھ کے دی اسپیکر کو کہ میرے 3 حلقے کھولو, کیونکہ میں نے دھاندلی نہیں کی. اگر خواجہ آصف نے دھاندلی نہیں کی, اسے کہہ جی میری سامنے گنتی کروائے, میں جیتا ہوں. وہ کہتا میں نے, وہ تو جیتے ہوئے نیچے سے نا, وہ کہہ رہا میں نے اسٹے نہیں لیا, آپ کی کینڈیڈیٹ اسٹے لیا سپریم کورٹ میں. کینڈیڈیٹ باہر تھا ملک سے, پیچھے سے انہوں نے فیصلہ کر دیا, اس لیے وہ سپریم کورٹ گیا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے 4 حلقے مانگے تھے. ٹھیک ہے بھئی, اگر نواز شریف کو ڈر نہیں تھا تو میں کون سی اتنی بڑی
413 میں سے 4 حلقوں کی میں پختونخوا میں انہوں نے کہا دھاندلی کی ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں. اگلے دن میں نے کہا ری الیکشن کرو. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, اگر میں نے دھاندلی نہیں کی, میں نے تو سارا الیکشن کا ری الیکشن. ٹھیک ہے. تو میں 4 اگر مانگ رہا تھا, آج آپ کو پتا چل گئے 4 حلقے کیوں نہیں کھول رہے تھے. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی. تھوڑا سا بالکل آپ ٹھیک ہے, تھوڑی بات کر لیں پاکستان انڈیا تعلقات میں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران صاحب سے پوچھیں, سوال کیے انہوں نے کہ ہیڈ یو بین دا پرائم منسٹر آف پاکستان, آپ کیا کرتے ہیں کہ مودی کی ایک ریڈیکل پالیسی سامنے آئی ہے. سرتاج عزیز نے یہ ایڈمٹ کر لیا سرکاری چینل پہ بیٹھ کے کہ کشمیر اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ جو ٹاک ہوئی ہے لاسٹ رشیا میں مودی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, انہوں نے ہم سے کہا انسسٹ کہ آپ کشمیر نہیں ڈالیں گے بیچ میں, تو اس لیے کشمیر اس ٹاک کا حصہ نہیں تھا نیشنل ایڈوائزر کونسلز کی اس کا, اس لیے وہ کشمیر تھا ہی نہیں بیچ میں, تو اس لیے کشمیر میں بات ہی نہیں ہم کرنے جا رہے تھے. تو نواز شریف صاحب نے مودی صاحب کے کہنے پہ کشمیر نہیں ڈالا. آپ کے خیال میں مودی ایسے بندے کو ایک پرائم منسٹر کس طرح ڈیل کرے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک پرائم منسٹر کا سٹیچر ہوتا ہے. منصر نیلسن منڈیلا تھا, ساری دنیا میں کھڑا ہو کے بات کرتا تھا, دنیا میں آواز جاتی تھی, ایک کریڈیبلٹی تھی, ایک پیچھے ایک طاقت تھی, ایک اخلاقی قوت تھی. جسمانی سے اخلاقی قوت زیادہ طاقتور ہوتی. پہلے تو نواز شریف نے جو بھی ڈیلنگ کی ہے ہندوستان سے, وہ ایسے لگایا ہے کہ کوئی جونیئر پارٹنر جا کے بس منتیں کر رہے ہیں کہ میرے سے ٹھیک تعلقات کر دو. ایسے نہیں ہوتا میرے خیال میں. کہ ان کی کیا مجبوری ہوگی نواز شریف صاحب؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہمیں اپنے سارے نیبر سے, ایران سے, افغانستان سے, چائنا سے تو ہیں ہی, اور ہندوستان سے, ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. پاکستان کو اگر میں نے پاور میں آنا ہے اور میرا نمبر 1 چیز ہونی چاہیے غربت کم کرنا, تو جتنی امن آئے گا ہمارے نیبرز کے ساتھ اور مودی تجارت بڑھے گی. جنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں نا, بی بی سی نے کہا ہے. میں پہلے عرض کر دوں کہ دیکھیں پالیسی یہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, امن ہونا چاہیے, لیکن امن کے لیے یہ بڑی ایک آرٹ ہوتا ہے. آپ جب ڈیل کرتے ہیں, ڈپلومیسی ایک آرٹ ہوتا ہے. نواز شریف پہلے تو منہ اٹھا کے چلے گئے وہاں آتے ساتھ ہی, وہ جب حلف برداری پہ یعنی بادشاہ سلامت کی کورونیشن پہ پہنچ گئے وہاں, پھر ادھر ایک اپنے بیٹے کو بزنس مین, انڈین بزنس مین کے گھر لے گئے. یہ کوئی پرائم منسٹر کرتا ہے؟ کبھی سنا دنیا میں؟ اور وہ بزنس مین کا بیٹا کو ساتھ لے گئے کیونکہ بزنس ڈیل کرنے چلے گئے. یعنی لگا ایسے کہ یہ پہلے تو خوش کرنے گئے ان کو, اور پھر کوئی پرائیویٹ ان کی کوئی بزنس ہے. اب سعودی عربیہ سے بھی ہم پاکستانی سعودی عربیہ سے اچھی ریلیشن شپ رکھتے ہیں, لیکن جب یمن اور سعودی عربیہ کا ایشو آیا تو میں اسمبلی میں صرف اس لیے گیا, مجھے ڈر یہ تھا کہ کیونکہ ان کے اپنے بزنس اور ان کے ذاتی تعلقات ہیں, یہ پاکستان کی پالیسی آگے ہم امریکہ کی جنگ میں پھنس کے ہم نے اپنی تباہی کی ہے, اب ہم پھر کسی اور کی جنگ میں, اور وہ شیعہ سنی سیکٹیرین اگر شیپ لے جاتی ہے تو ایران ہمارا نیبر ہے, یہاں ہمارے پاس شیعہ پاپولیشن ہے 20-25%, ہم ایسی انتشار انڈیا کے لیے کیا کریں, انڈیا کو ڈیل کے ساتھ کریں. پہلے تو جو نریندر مودی ہے وہ جو ہمیں امید لگانی تھی, جس طرح واجپائی وہ بھی ایک رائٹ ونگ پارٹی سے تھے, لیکن ان کی ایک ویژن تھی, ایک رائٹ ونگ ہوتے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان سے بات چیت شروع کی اور پاکستان بھی آئے. نریندر مودی لگتا ایسے ہے کہ یہ ابھی اس کا جو ذہن ہے وہ نکلا ہی نہیں ہے اپنی چھوٹی سی رائٹ ونگ کنسٹیٹوئنسی کے باہر, تو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی ہمارا پرائم منسٹر کیا کرے سر؟ ہمارے پرائم منسٹر کو کبھی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم اتنے مجبور ہیں, ہم کشمیر بھی نہیں ڈال رہے ہوں گے کہنے پہ. اور اگر کشمیر آپ نہیں ڈال رہے بات کرنے میں, تو ایشو تو کشمیر ہی ہے ہمارا. اگر کشمیر کا ایشو نہیں ہوتا تو ہم بات کیا کریں گے اس کے بعد, کیونکہ کشمیر تو پھنسا رہے گا. واپس آتے ہیں کوئک بریک. ویری وارم ویلکم بیک. عمران خان صاحب ایسا موجود ہیں. عمران صاحب, آپ کے ٹویٹس کو لے کے بڑا ایشو کھڑا رہا, آپ نے ریحام صاحبہ پابندی لگا دی تقریبات میں جانے کی, اور یہ بے تحاشا لوگوں نے, آج میں نے جب بتایا آپ کا انٹرویو ہے تو ایک 2 سیٹ آف کوشچنز ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بڑا کلیئر سٹینڈ رہا ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی میرے بیٹے بھی سیاست میں نہیں آئیں گے, یا آپ نے کہا آپ کی فیملی بھی سیاست میں نہیں آئے گی. آپ نے ریحام خان صاحبہ پہ پابندی ابھی لگائی ہے کیونکہ کرٹیسزم بہت ہو رہا تھا ان کے اوپر, یا آپ نے پرماننٹلی ان کو کہا ہے کہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور آپ جس طرح ان کے بچوں کے اوپر نواز شریف صاحب کے یا زرداری صاحب کہتے تھے کہ نہیں آنا چاہیے, اور ان کی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے, خواتین کو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرماننٹلی آپ نے یہ امبارگو لگایا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گی فار ایز لانگ شی از یور وائف. دیکھیے جی, میں پہلے کلیئر کر دوں, ریحام خان میں سمجھتا ہوں سیاسی شعور رکھتی ہیں, ان کو سمجھ ہے پولیٹکس کی. جو مجھے ان کی چیز
سب سے پسند تھی وہ یہ کہ انہوں نے ہر پورا سٹڈی کرتی ہیں, ان کی پوری دلیل سے اپنی آرگیومنٹس پیش کرتی ہیں, اور مجھے بہت ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اسی لیے جب ان کو بلایا, مثلا ہری پور بلایا انہوں نے کہ جی ہماری آگے کیمپین, کیونکہ ان کا گھر ہے ہری پور وغیرہ میں, ہری پور میں ان کا گھر ہے, اور دوسرا میں نے ان کو جب کراچی میں دعوت دی اس لیے کہ وہاں خوف تھا ایم کیو ایم سے ڈر کے کوئی لوگ اپنی عورتیں نہیں نکالتے تھے, میں نے کہا لے کے میں بات کمپلیٹ کروں. تو میرا یہ سوچ تھا کہ ہر 50% ہماری آبادی عورتیں ہیں, ان کو ہم نے دھرنے میں شعور دیا, انہوں نے باہر نکلی خواتین, ان کا حصہ لینا پاکستان کی پولیٹکس میں ضروری ہے. حصہ دو طرح کا ہے, ایک تو آپ پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جائیں, ایک آپ ایشوز کے اوپر سٹینڈ لیں, یہ دونوں چیزیں ہیں, لیکن سیاسی ہوں, غیر سیاسی نہ ہو. اگر آپ کی آبادی غیر سیاسی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کنٹرول کرنا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ امریکہ اور انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہیں اور بڑی صحیح مثالیں دیتے ہیں, وہاں پر پارٹی کنونشن یا پارٹی کی الیکشن کمپین ہری پور میں ایڈریس کیا انہوں نے, یہ نہیں ہو سکتا کہ بش کی جو وائف ہے یا جو اوباما کی وائف ہیں وہ الیکشن کمپین میں چلی جائیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو آپ نے یہ ریلائزیشن کی ہے کہ ہری پور کے جلسے میں پرائیویٹلی وہ سوشلی جا سکتی ہیں, کراچی میں سوشلی آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں, ویسے بھی جا سکتی ہیں خوف ختم کرنے, لیکن پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین میں وداؤٹ ہیونگ اینی پوزیشن وہ نہیں جا سکتی, اس طرح کے کسی پروگریسو کنٹری کے پرائم منسٹر کی بیوی نہیں جا سکتی. اصل میں یہ لوگوں کا سوال ہے, پلیز کلیریفائی. میں دیکھیں ریحام نہیں جانا چاہتی تھی, ان کو بار بار عامر زمان جو کہ ہری پور میں کینڈیڈیٹ تھے ہمارے, انہوں نے بار بار ان کو بلایا کہ آپ یہاں آئیں, کیونکہ ان کی والدہ کی لیکن لوگ آپ سے جانا چاہتے ہیں نا, واٹ از یور پالیسی؟ سنیں تو صحیح نا, ان کی فیملی وہاں سے ہے, کیونکہ ان کی جو والدہ کی فیملی وہ ہزارہ سے ہے, تو انہوں نے اس لیے انہیں کہا کہ آ کے کیمپین ان کی اٹھ نہیں رہی تھی, انہوں نے ان کو دعوت دی. تو ریحام اپنی طرف سے مدد کرنے گئی, وہ یہ نہیں اس لیے گئی, اس لیے گئی کہ ان کو انہوں نے کینڈیڈیٹ نے بلایا. میں نے سمجھا ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کینڈیڈیٹ بلا رہا ہے کہ جی اس نے مجھے بھی کہا کہ جی ہماری اس لیے تو نواز شریف صاحب کی فیملی کے لوگ بھی آتے ہیں, وہ لوگ بلاتے ہیں انہیں. وہ دوسری چیز ہے. دیکھیں پوزیشن دینا, آپ پوزیشن نہیں دیں گے مریم نواز شریف کو 100 ارب روپے کے فنڈ پہ بٹھانا غلط ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے تو نہ میرا کسی خاندان کی کوئی پوزیشن ہے, نہ پارٹی میں ہے, نہ پختونخوا میں ہے, اور ہمارا الیکٹرل پروسیس ہوگا اس میں کوئی بھی لڑکے اوپر آ سکتا ہے, وہ میرٹ کا سسٹم ہے, لیکن ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے بڑا غصہ تھا جس طرح کی ان کے اوپر اٹیکس آئے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ ایک خاتون اپنے کسی پوزیشن کے بغیر الیکشن لڑ کے پارٹی کے اوپر آ سکتی ہیں, کسی پوزیشن ہولڈ کرنے کے بغیر اگر ایک پاکستانی شہری ہوتے ہوئے کسی ایک کیمپین میں مدد کر رہی ہیں, اور ان کے اوپر جس طرح کے اٹیکس آئے, مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ چلا. آپ کہتے تھے نا کہ جی ان کی فلاں بندے کا بیٹا سیاست میں آ رہا ہے, میرے بیٹے سیاست میں نہیں آئیں گے, تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی بیوی بھی سیاست میں کبھی نہیں آئیں گی. حمزہ شریف کی پوزیشن ہے, ان کے شریف خاندان کے 10 لوگ پوزیشن میں ہیں, آصف زرداری کی بہنیں پوزیشن میں ہیں, ان کے بیٹے ان کی پوزیشن ہیں, لیکن مجھے ان کی پوزیشن نہ ہوتے ہوئے ایک بات کلیئر کر دیجئے کہ الیکشن پارٹی کے اندر الیکشن کانٹیسٹ کریں گی ریحام صاحب؟ کسی کا بھی رائٹ ہے, وہ میرے خیال میں وہ نہیں کریں گی, لیکن کسی کا بھی رائٹ ہے. میرا اگر کوئی ایڈ ملی بینڈ اور ڈیوڈ ملی بینڈ انگلینڈ کے اندر دونوں بھائی تھے, لیبر پارٹی میں دونوں ٹاپ پہ پہنچ گئے, لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے گئے. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک آخری میرا آپ سے, آپ کے دوست ہیں ہارون رشید صاحب, یہ ان کا کالم ہے, میں اس کی کچھ آپ نے صرف یہ بتا دینا مجھے کہ ڈو یو ایگری ٹو دس اور ناٹ. انہوں نے کہا ہے کہ جی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریحام صاحبہ خاتون اول بننا, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ریحام صاحبہ کو, انہوں نے آپ کے ڈیسیژن کو ایک جگہ پہ انہوں نے وہ کنٹرڈکٹ بھی کیا کہ نہیں کرنا, لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے, بتا دیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ ایگری کرتے کہ نہیں. جن لوگوں کا خیال ہے کہ ریحام صاحبہ جو ہے خاتون اول بننا چاہتی ہیں, محترمہ کی منزل اور خواب کو وہ سمجھ نہیں سکے, عمران خان اگر اعظم بن گئے تو پارٹی ریحام خان کے ہاتھ میں ہوگی, سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنے والی شخصیت وہ رکھتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دل و دماغ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اچھا, یہ ہارون کو میرے خیال میں رات کو خواب آئی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چل گئی ہیں, کوئی اوپر سے وہی اللہ نے ڈائریکٹلی کچھ اشارہ کیا ہوگا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ریالٹی میں کیا ہے. آپ کے دل و دماغ پہ قبضہ نہیں کیا, اس میں کیا غلط لکھا ہے؟ اچھی بات ہے. ریحام کی سب سے بڑی کوالٹی ہے, اس نے ماشاءاللہ انیشیٹ کیا ہے پختونخوا کے اندر, پشاور میں
ہم سب سے بہترین یتیم خانہ بنائیں گے سارے پاکستان کے ٹھیک لیے ہے. جو ہم بنانے جا رہے ہیں خزانہ شوگر مل میں ابھی لانچ کر رہے ہیں. ریحام نے پوری برین چائلڈ ہے اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ بیچارے جو سڑکیں یتیم لوگ سڑکوں پہ پھرتے ہیں وہ جو میں کہتا ہوں کہ اس کی وہ جو کنٹریبیوشن ہوگی ہماری سوسائٹی میں جو ہم پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ کی ڈیسیژن غریب میکنگ کو طبقے انفلوئنس کے اس کرتی ہے میں. آپ کی وائف آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو پولیٹیکل فیصلوں کو؟ دیکھیں جیسے اب یہاں الیکشن میں جانا ہے کہ نہیں جانا یہ وہ آپ پوچھیں گے. میری ساری زندگی میں نے سارے لوگوں سے رائے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی عقل کل نہیں سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کوئی طاقت دے کے ان کا ویٹ ہے میں سب کی رائے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. فیصلہ عمران خان کرتا ہے. زبردست. بہت شکریہ ایمان صاحب. اٹ واز پلیجر ٹو ہیو یو.